بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم بات کریں گے شفاعت کے بارے میں۔ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کن کو حاصل ہوگی؟ شفاعت کی قسمیں کیا ہیں؟ شفاعت کی نوعیت کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الزمر آیت نمبر 44، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، ہر قسم کی شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے۔ شفاعت کہتے ہیں التوسط للغیر بجلب منفعت او دفع مضرت، کہ کسی کو فائدہ پہنچانے یا کسی کے نقصان کو دور کرنے کے لیے واسطہ بننا، دوسروں کے لیے واسطہ بننا، فائدہ پہنچانے کے لیے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے دوسروں کے لیے واسطہ بننا شفاعت ہے یا سفارش ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سفارش کا حقدار نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے فیصلے اور اپنی قدرت کے اعتبار سے مکمل ہے، سفارش کا قطعاً وہ محتاج نہیں ہے۔ اور سفارش کا محتاج وہ ہوتا ہے جس کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے یا طاقت کی کمی ہوتی ہے۔ علم کی کمی کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کچھ ناانصافی کرتا ہے، یا طاقت کی کمی کی بنیاد پر کسی کو نہیں پہچان پاتا، تو وہاں پر سفارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ بادشاہوں کو سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، اونچا عہدہ کے مالک لوگوں کو سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ان تک پہنچ کر کے کوئی کام کرایا جا سکے۔ اور اگر واقعی کسی اچھے کام میں کوئی سفارش کی جا رہی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر غلط کام کے لیے سفارش کر رہے ہیں تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین جو دوسروں کی سفارش سنے گا، اس سفارش کی دو حکمت ہے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اس سفارش کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے کا رسپیکٹ کرنا چاہتا ہے، سفارش کرنے والے کی تعظیم کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کی سفارش قبول کرے گا کسی دوسرے بندے کے حق میں، کہ اس بندے کا احترام ہو اور جس بندے کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے اس بندے کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ البتہ سفارش کی قسمیں کیسی ہیں، کون کون سی ہیں؟ تو بنیادی طور پر سفارش دو طرح کی ہوگی۔ ایک سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، یعنی جو سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ان سفارشوں میں سے یا ان شفاعتوں میں سے ایک شفاعت ہے جس کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، اسی کو مقام محمود بھی کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم اذان کے بعد کی دعا میں کہتے ہیں کہ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، کہ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ مقام محمود وہی شفاعت عظمیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب قیامت قائم ہوگی، سب لوگ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچیں گے، تو ایک دن 50,000 سال کے برابر محشر کا دن ہوگا۔ سارے لوگ پریشان ہوں گے، پریشانی کی حالت ایسی ہوگی کہ کتنے لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسے حالات میں
لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان کریں گے اور کہیں گے کہ آپ ہم سب کے لیے اللہ سے سفارش کیجئے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی ایک غلطی کو بیان کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے جنت سے پھل کھا لیا تھا، اس لیے مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے دربار میں جا کر کے سفارش کروں۔ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ نوح علیہ السلام سے بھی ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنے کے بعد لوگ سفارش کی درخواست کریں گے کہ چل کر کے اللہ سے سفارش کیجئے تاکہ ہمارے بیچ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ لیکن نوح علیہ السلام بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنے کے بعد لوگ ابراہیم علیہ السلام سے گزارش کریں گے کہ آپ جا کر کے اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجئے کہ ہمارے بیچ فیصلہ کیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی عذر بیان کریں گے اور کہیں گے کہ جائیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ چنانچہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ ہمارے بیچ فیصلہ کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی عذر پیش کریں گے تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنے کے بعد لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کریں گے کہ آپ اللہ کے پاس جا کر کے اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجئے کہ ہمارے بیچ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عذر بیان کریں گے اور کہیں گے کہ آپ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے۔ چنانچہ لوگ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اشفع تشفع، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، مانگیے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے لوگوں کا حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ یہ ہے شفاعت عظمیٰ۔ دوسری شفاعت اہل جنت کے بارے میں ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کو جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر کے جائیں گے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، یہاں تک کہ سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے اور اس طریقے سے سارے جنتی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جنتیوں کے جنت میں داخلے کے لیے سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ عام لوگوں کی سفارش میں سے ایک سفارش ہے جہنم کے مستحق لوگوں کے لیے سفارش، یعنی ایسے لوگ جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے، لیکن سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طریقے سے جہنم سے نکلنے کی بھی سفارش ہوگی۔ چنانچہ انبیاء کے ساتھ اولیاء ہیں، شہداء ہیں، نیک لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، سفارش کریں گے کچھ لوگوں کے جہنم سے نکلنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طریقے سے جنتیوں کے درجات کی بلندی کے لیے بھی سفارش ہوگی، اور یہ سفارش بھی عام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفارشیں خاص ہیں، ان میں سے ایک سفارش اپنے چچا ابو طالب کے لیے ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ ابو طالب نے چونکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، پر اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں ابو طالب جائیں گے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی سفارش ان کے لیے کام آ جائے گی کہ ان کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور اس ہلکے عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو آگ کا 2 جوتا پہنایا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا ہوگا ہانڈی کے جیسے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے پناہ میں رکھے۔ شفاعت
کی جو بات چل رہی ہے اس کی دو بنیادی شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دو شرطوں کو سورہ النجم آیت نمبر 26 میں بیان فرمایا ہے. دونوں شرطیں ایک ہی ساتھ بیان کر دی گئی ہیں. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِّن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اور آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش اللہ کے پاس کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی. ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے سفارش کر دے. فرشتے جو اللہ کے قریبی بندے ہیں ان کی بھی سفارش اللہ کے پاس کچھ بھی کام نہیں دے سکتی. بس دو شرطیں ہوں تو سفارش چلے گی. کیا ہے؟ الا من بعد ان یأذن اللہ، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے دے. اجازت ملے گی تبھی کوئی اللہ کا بندہ، فرشتہ، نبی، ولی، شہید کوئی بھی سفارش کر سکتا ہے. بغیر اجازت کے کسی کو سفارش کا حق نہیں ملے گا. پہلی شرط. دوسری شرط وَيَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل سے راضی بھی ہو. ایرے گیرے نتھو خیرے کے لیے سفارش نہیں ہونے والی ہے. اس بندے کے عمل سے بھی راضی ہو. وہ بندہ موحد ہو، وہ بندہ توحید والا ہو. اگر بندے کے اندر توحید نہیں ہے، بندے کے اندر شرک ہے، بندے نے اللہ کے علاوہ بھی کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو نفع دور کرنے والا اور ضرورت پوری کرنے والا مانا ہے، تو اس کے لیے سفارش نہیں چلے گی. دو شرط کیا ہے؟ اللہ اجازت دے سفارش کرنے والے کو، اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے عمل سے بھی اللہ راضی ہو. دو شرط اگر پائی جاتی ہے تب سفارش چلے گی، تب سفارش کا کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ سفارش کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے، غبار سے اٹا ہوا ہوگا، بڑی پریشانی کی کیفیت ہوگی. ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ میرے بارے میں کچھ کرو. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا آپ کو ہم نے دنیا میں جو کہا تھا کہ میری بات مان لیجئے تو آپ نے نہیں مانا، تو پھر آج آپ کے میں کیا کام آؤں؟ لیکن باپ کی محبت، چنانچہ اللہ کے پاس گزارش کریں گے، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کل قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر رسوائی کی اور کیا بات ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر جنت کو حرام ٹھہرایا ہے، شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام ٹھہرایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ پیر کے نیچے دیکھیے. چنانچہ پیر کے نیچے دیکھیں گے تو ان کا باپ بجو کی شکل اختیار کر چکا ہوگا، اور پھر اس کا پیر پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جنہوں نے شرک کیا ان کی مغفرت نہیں ہے اور ان کی سفارش نہیں چلے گی. ان کو سفارش کچھ کام بھی نہیں دے سکے گی، کیونکہ سفارش کی دو شرطیں ہیں: سفارش کرنے کی اجازت مل جائے، اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے عمل سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو. اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ کون ایسا خوش نصیب ہے جو آپ کی سفارش کا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ حقدار ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میں جانتا تھا کہ تیرے علاوہ کوئی مجھ سے یہ سوال نہ کرے گا، کیونکہ میں نے تیرے اندر دین سیکھنے
کی طرف دیکھ رکھی تھی، دین سیکھنے کا جو لگن دیکھا تھا، جذبہ دیکھا تھا، اس بنیاد پر میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ کوئی بھی مجھ سے نہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ کل قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار او ہوگا یا او خوش نصیب ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کا مطلب کیا ہوا؟ کہ لا الہ الا اللہ کی مانگ کو پوری کی تھی، ورنہ ایک غیر مسلم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کی جو مانگ ہے اس مانگ کو اپنی زندگی میں اتارا تھا۔ لا الہ الا اللہ کی مانگ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی عبادت نہیں ہے، دعا بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، نذر و نیاز بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے۔ یہ ساری عبادت ہیں، یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ محبت بھی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے کسی انسان سے محبت ہو جائے۔ ہاتھ باندھنا، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہونا بھی عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے۔ اگر کسی اور کے لیے ہو جائے تو یہ شرک ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ کے اپوزٹ عمل ہوگا، اور ایسے انسان کو کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے سفارش اور یہ ہیں اس کے تقاضے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔